بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے معارف القرآن بھی لکھی ہے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، چونکہ وہ ایک فقی وقت تھے، اس لیے ان کا سنایا ہوا واقعہ سنانے کی جرات کر رہا ہوں۔ لاہور کا ایک گوالا تھا۔ گائے بھینس کا دودھ بیچنے والے کو گوالا کہتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی۔ چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ سفر حج کے احوال پوچھتا، حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کس نے بتا دیا حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں۔ کس نے کہا کہ اسٹیشن سے جاتے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں۔ کس نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا۔ اب وہاں اسٹیشن پر پوچھتا پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاتے ہیں۔ وہ کئی دنوں تک اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں۔ کسی نے اسے حاجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا اور وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آیا ہوا تھا، لوگ روزانہ بحری جہاز پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں زیادہ جوش آ جاتا۔ اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کی سچا جذبہ تھا۔ چنانچہ وہ وہاں بھی یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، جو حاجیوں کو سامان لے جانے والے کلی ہیں، ان کے ایک مخصوص وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی ہوگی۔ چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی لگا لی اور اس سے کہا، بھائی آپ اپنی وردی مجھے دے دیں، میں بھی حاجیوں کا سامان اوپر پہنچاؤں گا۔ جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس بھیج دوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ اس کلی نے اسے اپنی وردی دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اب وہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کا گھر دیکھنے جا رہا تھا۔ لوگ تو اپنے کمروں میں بستروں پر سوتے اور بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزار لیتا۔ اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی۔ اس سے کہا، بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ جب جدہ شہر کی روشنی سامنے نظر آنے لگی اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا، وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرصے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا تو آتا نہیں تھا، جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ابھرا ہی نہیں۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سمجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا ہے اور اس نے دل میں سوچا کہ اچھا اللہ کو یہی منظور تھا۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے اور اس نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے اس سے پوچھا، کیا آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے کو خوب ملے۔ اس نے گوالے سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ کیا بھی تھی؟ اس نے کہا، میرے ساتھ آگے چلو، میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ کہا، مہمان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ۔
چنانچہ وہ مشروبات اور پھل لے آیا اور اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی مجھے بتاؤ کیا قصہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی میرا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ تو راز کی بات ہے، لیکن چونکہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جب کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق اور محبت میں نے یہ ہیلہ کیا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا، اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو آتا نہیں تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں دھکیل کر ساحل کی طرف لے کر جا رہی تھیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب میں اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ گرل کے پاس دوسری طرف کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے نے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کر رہے تھے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ تو وہ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی نکال دینے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جنگلہ ہے، میں نے تو آ سکتا۔ سی پورٹ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کوٹھی اس سی پورٹ ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس زمانے میں فیڈر کی ماں نہیں تھی۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اس سے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نیچے بیٹھ کر 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تو پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے اس لیے کہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو کہ ہم تمہیں حج بھی کروائیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 بھینسوں کا باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے بندے کی ضرورت تھی۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا، جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال کر دیا کرو گے۔ جب دودھ دونے کا وقت آتا تو میں نے اس کو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منوں کے حساب سے نکال کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم نے یہیں رہنا ہے، اور میں نے اسے کہا کہ میں حج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد یہی کہتا کہ اب تم نے یہیں رہنا ہے، لیکن میں جواب میں یہی کہتا کہ میں نے حج پر جانا ہے۔ میں 3 دن وہاں رہا اور وہ تینوں دن مجھے بار بار یہی کہتا کہ تم نے یہیں رہنا ہے، اور میں اسے کہتا کہ میں نے حج پر کرنا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا، میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے لیکن تم نے یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں حج تو کروں گا لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ اس نے مجھے حج بھی کروا دیا
حج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، تو نے یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں۔ یہ میری گاڑی ہے اور یہ ڈرائیور بھی، یہ بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس دے دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک حج کیا اور ہر سال کرتے رہنا۔ اب ایک ہفتے کے بعد میرے بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے، اللہ نے گھر بھی دے دیا ہے اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ اب میں یہی رہوں گا اور بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی ہم سے تو وہ گوالا اچھا کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو بات بھی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔